بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرین کلا محمد حجازی کا لکھا ہوا چھوٹا افسانہ ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ رفیقی دارم کے تازہ تر مازندران ملکی بدست آورتے۔ رفیق شریک حیات کو بھی کہتے ہیں اور عزیز کو بھی کہتے ہیں، اپنا کوئی خاص ساتھی ہو تو یہاں سے مراد شریک حیات ہی ہے۔ رفیقی دارم میری ایک رفیق ہے کہ تازہ جس نے حال ہی میں در مازندران میں ملکی بدست آورتے، ایک ملکیت ہاتھ میں لی ہے، یعنی زمین خریدی ہے۔ چندی بود اسرار داشت، چندی بود یعنی کچھ وقت سے تھا کہ وہ اسرار کر رہی تھی، وہ زیر دے رہی تھی کچھ وقت سے۔ دوسرے روزی براویم دہ، 2-3 دن جائیں گے ہم گاؤں، یعنی مازندران جائیں گے۔ بیفتیم با نفس راحتی بھی کشیم، وہ کہتی تھی بیٹھیں گے وہاں اور راحت کی سانس لیں گے۔ می گفت صبح زود کی حرکت کنیم، ظہر میرسیم بے شیرین کلا، وہ کہتی تھی صبح اگر سویرے نکلیں گے، صبح زود کی حرکت کنیم یعنی اگر صبح سویرے ہم نکلیں گے، ظہر میرسیم بے شیرین کلا، تو ظہر تک یعنی دوپہر تک ہم شیرینی کلا تک پہنچ جائیں گے۔ باقی روز و فردا و پس فردا در انجا خوش می شویم، باقی روز یعنی دن کا جو باقی حصہ ہے دوپہر کے بعد، و فردا اور اس کے بعد کا جو دن، و پس فردا اور اس کے بعد یعنی تیسرا دن، انجا خوش می شویم وہاں خوش بیٹھیں گے، خوشی سے بیٹھیں گے۔ وہ ہر وقت بخواہی برمی گردیم، اور پھر جب آپ چاہیں گے تو واپس بھی اسی حساب سے لوٹیں گے۔ انج می توانست از هوا و صفاهای انجا ہرا تعریف می کرد۔ انج یعنی جتنا بھی، می توانست وہ کر سکتی تھی، از ہوا و صفاهای انجا وہاں کے ماحول، وہاں کے فضا اور وہاں کی پاکیزگی صفائی کے بارے میں تعریف کر سکتی تھی، وہ کر رہی تھی۔ وہ وعدہ سرشیر، اور وہ مجھے وعدہ بھی دیتی تھی کہ وہاں سرشیر یعنی ملائی کھائیں گے، وہ کرکاول میداد، اور وہاں کا جو مرغ ہو اس کو کرکاول کہتے ہیں، وہ اس کا گوشت بھی کھائیں گے، کرکاول کا بھی۔ من ان روزہا از سفر گریزانم، میں ان روزہ یعنی ان دنوں از سفر سے گریزانم گریز کرتا ہوں، یعنی کوشش کرتا ہوں کہ میں سفر پہ نہ جاؤں۔ وہ ہیچ عالمی را، اور کسی بھی عالم کو یعنی دنیا کی کسی بھی جگہ کو بہتر از کنج خانہ نمی دانم، اپنے گھر کے کونے سے بہتر نہیں سمجھتا ہوں، یعنی مجھے آج ان دنوں میں سفر کرنا میری طبیعت کو پسند نہیں ہے۔ ولی چی کنم، لیکن میں کیا کروں کہ رفیقم می خواست، کیونکہ میری رفیق چاہتی ہے کہ ہم مازندران جائیں۔ اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند، اسباب بازی یعنی کھیل کود کے سامان جو وہاں ہمیں ضرورت پڑ سکتے تھے مازندران میں، را به تصدیق من برساند یعنی ان کو میری تصدیق کے لیے پہنچائے، یعنی ان کو وہ سارے سامان مجھے دکھائے۔ وہ حق داشت، اور حق بھی رکھتی تھی، زیرا کیونکہ من ہم میں بھی اغلب اکثر نوشتہائے خود را اپنی تحریروں کو برای او می خوانم، اس کے لیے پڑھتا تھا، وہ او تحمل می کند، اور وہ صبر کرتی تھی، صبر و تحمل سے سنتی تھی، یعنی اس نے اپنی چیزیں مجھے دکھائی تاکہ ہم نکلیں، اور اس کا حق بھی بنتا تھا کہ وہ مجھے دکھائے، کیونکہ جب میں بھی کچھ نوشتاری کرتا ہوں یا کچھ لکھتا ہوں تو وہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا وہ دکھانے کے لیے میں اس کے سامنے پڑھتا تھا، اور وہ مجھے مشورہ دیتی تھی، اور خاص کر صبر سے میری لکھاوٹ کو وہ سنتی تھی، اس لیے اس کا بھی حق بنتا تھا، تو مجھے بھی یہ کرنا پڑا۔ رفتیم اما اتوموبیل در راہ خراب شد، رفتیم یعنی ہم چلے گئے، نکل گئے، اما لیکن اتوموبیل در راہ خراب شد، اتوموبیل جو ہے، گاڑی جو ہے
راستے میں خراب ہوئی، وہ نزدیک غروب اور سورج کے غروب ہونے کے نزدیک رسیدیم ہم پہنچ گئے، بعض خستگی زود خوابیدیم اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہم جلدی سو گئے۔ فردا سحر ہنوز از آفتاب اثری نبود، فردا سحر یعنی اگلے دن صبح سویرے ہنوز از آفتاب اثری نبود، ابھی آفتاب سے کوئی اثر، ابھی آفتاب کا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی صبح سویرے کہ ماں کنانے رود خانہ استادہ بودیم، ہم دریا کے کنارے رود خانہ استادہ بودیم کھڑے تھے، وہ خواب آلودے اور ہم ابھی خواب آلودہ تھے، یعنی ہمیں ابھی پوری طرح سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، وہ ذوق زیادہ می دیدیم اور پورے ذوق و شوق سے ہم دیکھ رہے تھے منظر کو کہ آہستہ و شور انگیز صبح کا جو موسم تھا وہ آہستہ اور شور انگیز، یعنی ہمارے شوق و ذوق کے ساتھ سیاہی از آسمان می رود، آسمان سے جو سیاہی پڑتی تھی، یعنی جو اندھیرا تھا وہ آہستہ آہستہ زمین سے ختم ہو رہا تھا، سیاہی ختم ہو رہی تھی۔ ستارہ چشمکی می زنند و قائم می شوند، ستارے جو ہیں آسمان کے یہ ٹمٹما رہے تھے، کبھی غائب ہو رہے تھے، وہ قائم می شوند اور کبھی قائم ہو جاتے تھے، یعنی کبھی بڑے ہو کے دکھائی دیتے تھے، یعنی ٹمٹما رہے تھے۔ کلہا سر می کشند، قلعے یعنی پہاڑ وہ دکھائی دے رہے تھے، پہاڑوں کے قلعے دکھائی دے رہے تھے، وہ خود نمائی می کنند اور خود نمائی کرتے تھے، یعنی ان کی جو بناوٹ ہے وہ نظر آتی تھی۔ پردی تاریکی کی روی آب کشیده و خروش رود را صاحب نہ کرده بود، پردی تاریکی یعنی تاریکی کا پردہ یعنی اندھیری، کہ روی آب کشیده جس نے پانی پر بھی اپنی سیاہی پھیلائی تھی، و خروش رود اور دریا کے خروش کو یعنی دریا کے چلنے کی آواز کو بھی اندھیری کے وجہ سے سہمناک کیا ہوا تھا کرده بود، نازک شد آہستہ آہستہ کمزور ہوا، نازک ہوا، و درید اور یہ سیاہی اس کو بھی پھاڑ دیا، یعنی آہستہ آہستہ جو دریا کا پانی ہے دیکھنے میں آ رہا تھا۔ ان ہمہ غول و دیو مازندران، ان ہمہ وہ سب، غول و دیو مازندران وہ دیو یا وہ بھوت پریت غول جن کو کہتے ہیں مازندران کے، جن کے در شاہنامہ خواندہ بودم، جن کو میں نے شاہنامہ میں پڑھا تھا، دیووں کی کہانیاں، پریوں کی کہانیاں، اور ان کے بارے میں نے شاہنامہ میں پڑھا تھا۔ بصورت کوہائے عظیم، بڑے پہاڑوں کی صورت میں، و درخت ہے بلند اور اونچے اونچے درختوں کی صورت میں، و درہ عمیق اور گہرے دھروں کی صورت میں، گہری ندیوں کی صورت میں در آمدند نظر آ رہے تھے، دکھ رہے تھے۔ حیف ہمیں آمد، نظارہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر حیف آ رہا تھا کہ چشم بہم بزنم، کہ میں اپنی آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کروں یا پلک جھپک کے لیے بھی بند کروں، نظارہ اتنا بڑا خوبصورت تھا۔ خیرہ نگاہ می کردم، میں کافی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ مبادا یک کلم از این نقاشی سحر آمیز را نبینم، کہ ایسا نہ ہو کہ سحر کی جو یہ نقاشی ہے، یعنی سحر کا جو یہ منظر ہے، ایک لمحہ بھی میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، یعنی میں اس کو مسلسل دیکھتا رہوں۔ متصل رنگ بود کی درہم ریخته می شد و نقش و نگار بود که با آن رنگها جلوه می کرد و مرا چون غریقی در طوفان خیال ہر ان عالمی می انداخت۔ متصل رنگ بود یعنی جب رنگ تبدیل ہوتا تھا وہ متصل تھا، متصل سے مراد جو وہاں کا ماحول تھا، وہ ماحول اور سیاہی جو ہے آپس میں تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، متصل تھے، کہ درہم ریخته می شد جو آپس میں
ریختہ میشود یعنی جڑے ہوئے تھے، ڈالے گئے تھے، جیسے ایک ہی متصل رنگ ڈالے گئے تھے، یعنی رنگوں میں ملاوٹ تھی۔ وہ نقش و نگار بود، اور ایسا نقش و نگار تھا، ایسا منظر تھا کہ با ان رنگہا جلوہ می کرد، کہ ان میں سے مختلف رنگ جلوہ گر ہوتے تھے، یعنی دکھائی دیتے تھے۔ وہ مرا چن غریقی در طوفان خیال، اور جب میں ان کو دیکھتا تھا مجھے غرق ایک خیالات کے طوفان میں غرق کر رہا تھا۔ ہر ان بعالمی می انداخت، اور ایک ایک خیال مجھے ایک ایک عالم میں، یعنی ایک ایک دنیا میں پہنچاتا تھا۔ ایک ایک منظر کو دیکھ کر ایک ایک دنیا میں پہنچ جاتا تھا خیالات کے حوالے سے، یعنی خیالات سے میں ایک ایک منظر کو دیکھنے سے ایک ایک دنیا میں پہنچ جاتا تھا، اتنی اس کی خوبصورتی تھی۔ دراصل اس پیراگراف میں جو رائٹر ہیں جو ہے تمثیلات کا استعمال کیا ہے اور کنایات علامات کا استعمال کیا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نقشہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ وقتی آفتاب زد و رنگ و روی دنیا شسته و براق نمایان شد۔ وقتی آفتاب زد یعنی جس وقت سورج نکلا، و رنگ و روی دنیا، اور دنیا کی صورت جو ہے رنگ و روی دنیا شسته یعنی دنیا کے چہرے کو دھویا، دنیا کی صورت کو دھویا، دنیا کی رنگت کو دھویا، یعنی جو زمین پر گھاس پھوس پر جو پانی کے بلبلے شبنم کے قطرے چڑھے تھے ان کو ختم کیا سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ وہ براق نمایان شد، اور زرق و برق ہو کر ظاہر ہوا، یعنی سورج جب چڑھا۔ دیدم سر کوہا مثل مخمل سبز سیر از وزش نسیم خواب و بیدار می شود۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ دیدم سر کوہا پہاڑوں کی چوٹیاں مثل مخمل سرسبز سبز سیر، تو جیسے میں دیکھ رہا ہوں پہاڑوں کی چوٹیاں سبز مخمل کی طرح تر و تازہ ہیں۔ از وزش نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا کی وزش کی وجہ سے، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا کے چلنے کی وجہ سے، خواب و بیدار میں شد، ایسا لگ رہا تھا یہ صبح کی اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے کبھی بیدار ہوتی تھی، یہ جو خوبصورتی تھی، یہ جو سبز زار تھا وہ، اور کبھی سوتا تھا، ایسا لگ رہا تھا۔ درختہائے دامنی چنان در ہم چسبیده و سر به هم آورده اند که اسرار شب را از دست نخواهند داد۔ درختها جو پیڑ تھے، پیڑ پودے تھے، جو درخت تھے، دامنش چنان در ہم چسبیده و سر به هم آورده اند، ان کا جو دامن ہے یعنی ان کی جو ٹہنیاں ہیں، ان کی جو شاخیں ہیں، وہ اس قدر زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، زمین سے چپکی ہوئی تھی، اور سر جو ہیں ان کے، یعنی ایک درخت کی شاخیں دوسری درخت کی شاخوں کے ساتھ آپس میں اس قدر ملی ہوئی تھی کہ اسرار شب جیسے رات کے رازوں کو را از دست نخواهند داد، یہ رات کے رازوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یعنی رات کی جو کہانیاں ہیں، رات کی جو داستانیں ہیں، وہ ظاہر کرتے تھے، اپنی کہانیاں بتا رہا تھا۔ دو طرف رودخانه و تا آنجا که چشم کار می کند بر پستی و بلندی زمین فرشهای از هزاران گل برجسته انداخته بود۔ دو طرف رودخانه، دریا کے دونوں جانب، و تا آنجا که چشم کار می کند، اور وہاں تک جہاں تک آنکھ کام کرتی ہے، یعنی جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے، بر پستی و بلندی زمین، زمین کی پستی اور زمین کی بلندی تک، یعنی زمین کی اونچائی اور زمین کی پستی تک، فرش ہائی از ہزاران گل، ایسا ایک فرش دکھ رہا تھا جو ہزاروں پھولوں سے برجستہ انداختے بود، خوبصورت پھولوں سے بھرا پڑا تھا، ایسا منظر نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ درمیان
یک صحنه گل کرمز که از ترس باد دایم یکی دیگر را در آغوش می کشیدند. یکی گل آتشین بزرگ دیدم که روی این و آن دامن می کشید. درمیانی یک صحنه، ایک صحن پر یا ایک زمین کے ٹکڑے پر گل کرمز سرخ پھول، یعنی ایک خاص جگہ جہاں اس کی نظر ٹکی ہے، جہاں رائٹر کی نظر ٹکی ہے، ایک سرخ پھول تھا کہ از طرس باد دائم، جو مسلسل ٹھنڈی ہوا کے ڈر کی وجہ سے یک دیگر را در آغوش می کشیدن، ایسا لگ رہا تھا کبھی یہ پھول دوسرے پھول کو پکڑتا ہے اور کبھی دوسرا پھول پہلے پھول کو پکڑتا ہے. یک گل آتشین بزرگ دیدم، ایک اور سرخ پھول میں نے دیکھا. گل آتشین یعنی سرخ پھول بزرگ بڑا دیدم دیکھا کہ روی این و ان دامن می کشید، جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر اپنا دامن کھینچ رہا تھا، یعنی پھول ادھر ادھر جا رہا تھا. ہر دفعہ دستی می آمد، ہر وقت ہر دفعہ ایک ہاتھ آتا تھا وہ دامن را پائین می آورد اور اس کے دامن کو نیچے لا رہا تھا، یعنی کوئی اس کو نیچے سے کاٹ رہا تھا، پھول کاٹ رہا تھا. چون خیلی دور بود نمی توانستم ببینم آن دختر تنبان کرمز صبح آن زودی درمیان سبزه و گل چه می کند. چون خیلی دور بود یعنی چونکہ یہ کافی دور تھا، نمی توانستم ببینم میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ حقیقت میں یہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے ان پھولوں کے ساتھ. ان دختر تنبان، اور وہ لڑکی جو وہاں پر تھی وہ ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، سرخ ٹراؤزر. ان زودی وہ اتنی جلدی درمیان سبزہ و گل چی می کند، میں ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ پھولوں کے ساتھ اور سبزہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے وہاں. رفیق صاحب ملک ہم یک بند حرف می زد و از چراغه و شالیکاری و تلنبار صحبت می کرد. میری جو شریک حیات میرے ساتھ وہاں کھڑا تھی وہ بھی صاحب ملک یعنی جو زمیندار میری لڑکی تھی. ہم یک بند حرف می زد، وہ بھی تھوڑی باتیں کر رہی تھی.